بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارا مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا سبق جاری ساری تھا، اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے روزوں کے متعلق 11 احادیث پڑھی تھی مختلف، اور آج بھی کچھ احادیث پڑھتے ہیں، اور آج یہ باب انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے۔ صحیح ہے، پڑھتے ہیں۔ ان سلیمان بن یسار ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر ورأسه یقطر ویظل صائما۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے نکلتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ کے سر مبارک سے یقطر قطرے ٹپکتے تھے، وَيَظَلُّ صَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ صحیح ہے، اس کی وضاحت گزشتہ احادیث میں گزر چکی ہے۔ آگے اسی وَبِإِسْنَادِهِ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ فِي رمضان۔ اسی سند کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے، یعنی حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو رمضان کے مہینے میں بوسہ دیتے تھے۔ یقبل معنی بوسہ دینا، ٹھیک ہے، تو حالت روزہ کے اندر اپنی بیویوں کو بوسہ دے سکتے ہیں اگر خوف ہو شہوت کا کہ وہ بوسہ دینا جماع کی طرف لے جائے گا، تو ایسا بوسہ اور کنار کرنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے عن الحیثم عن عامر الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من وجہها وهو صائم، یعنی القبلۃ۔ حیثم سے روایت ہے، وہ حضرت عامر شعبی سے روایت کرتے ہیں، اور شعبی حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر بوسہ دیتے تھے۔ یصیب معنی بوسہ دیتے تھے، من وجہہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ یعنی چہرے پر، پیشانی پر۔ وہ صائم، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہوتے تھے، یعنی القبلۃ۔ یصیب کا معنی کیا ہے؟ بوسہ دینا، ٹھیک ہے، قبلہ معنی بوسہ دینا۔ ان زیاد ان عمر بن میمون ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم۔ زیاد سے روایت ہے، وہ عمر بن میمونہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، وہو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے دار ہوا کرتے تھے۔ حیثم سے روایت ہے، ان حیثم بن حبیب سیرفی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیلتین خلطا من شهر رمضان من المدینة الى مکہ فصام حتى اتى قدید فشق الناس الجهد فافطر فلم يزل يفطر حتى اتى مکہ۔ حیثم سے روایت ہے، وہ حیثم بن حبیب سیرفی سے روایت ہے، وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد، خلطہ یعنی بعد، رمضان المبارک کے مہینے کے 2 راتیں بعد، لیلتن خلطہ یعنی جو 2 راتیں رمضان کے مہینے شروع ہونے کے بعد جو 2 راتیں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
المدینۃ الی مکہ، مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے، یعنی آپ نے سفر فرمایا۔ فصام حتی اتی قدیدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا حتیٰ کہ مکہ میں قدید کے پاس آپ پہنچے، تو لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں فشکن ناس الجہد، تو لوگوں نے مشقت کی شکایت لگائی، لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا، یعنی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ مدینہ سے مکہ کی طرف حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ان کو بھی روزہ تھا، حضور کو بھی روزہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں نے کیا کی، شکایت عرض کی کہ ہمیں مشقت ہو رہی ہے، تو فافطر ولم یزل یفطر حتی اتی مکہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ توڑا یہاں تک کہ وہ روزہ توڑنا باقی رہا، یہاں تک کہ مکہ آ گیا۔ تو یاد رکھیں یہاں پر جو سفر ہے تو حالت سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کہ اگر بندہ شرعی اعتبار سے سفر کرتا ہے اور اس شرعی اعتبار سے جو بندہ مسافر کہلاتا ہے وہ 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زائد سفر کرتا ہے، تو اس سفر کے اندر بندے کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ تو اسی حدیث پاک کے اندر تعلیم امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو توڑا اور اس صحابہ کرام نے بھی اس روزے کو توڑا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک سے حضور نے تعلیم امت کے لیے روزہ توڑا تھا۔ آگے مسلم سے روایت ہے، ان مسلم قال سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یرید مکہ، مسلم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں سفر کیا، تو یرید مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فصام وصام الناس معہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ انہو خرج من المدینۃ الی مکہ فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ماہ رمضان میں نکلے، یا ماہ رمضان میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر فرمایا۔ فصام حتی انتہا الی بعد الطریق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ راستے کی طرف آپ پہنچے، یعنی بعض راستہ آپ کراس کر چکے۔ فشکن الناس الیہ الجہد، تو لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں مشقت کی شکایت کی۔ فامطر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا۔ فلم یزل مفطرا حتی اتی مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، یعنی روزے توڑنے والی حالت میں برقرار رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے والی حدیث پاک کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، تو یہ احادیث آسان ہے، اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پوچھا جائے گا، اور سفر کے بارے میں جو میں نے موقف بتایا ہے وہ بھی اچھی طرح یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔